مثال قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ اپنے ملک میں قوم عاد نے نہروں کے جال بچھا رکھے تھے، بڑے بڑے پھلدار درخت لگائے، اونچے اونچے محلات تیار کیے، جسمانی طاقت میں اس قدر بے مثال تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسے طاقتور ڈیل ڈول جسموں والے، مضبوط اور قوت جسموں کے مالک ہم نے زمین میں پیدا نہیں کیے۔ اور جسمانی قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی ہر وہ نعمت عطا کی جو دوسری قوموں میں سے کسی قوم کو نصیب نہ ہوئی، لیکن اس قدر خوشحالی اور اس قدر جسمانی قوت اور طاقت اور صحت کے باوجود وہ قوم ناشکری بنی۔ انہوں نے اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقصد پر کبھی غور نہ کیا، کبھی آخرت کی فکر نہ کی، اپنی مرضی کے معبود گھڑ کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں انہی اپنے گڑھے ہوئے اور بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور انہی سے دعائیں مانگتے اور ان کے سامنے فریادیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ تکبر اور غرور ان میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ کمزور لوگوں پر وہ ظلم کرتے تھے، اور کسی کی بات سننے کے لیے وہ لوگ تیار نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان متکبر اور مغرور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے اور پوری قوم کی راہبری اور رہنمائی کے لیے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک نبی اور پیغمبر بھیجے جنہیں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر اپنی قوم سے یہ خطاب فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ اور معبود نہیں ہے۔ ان پتھروں کی، ان مورتیوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ کیا تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ، بولے اونچی آواز سے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس اللہ کی عبادت کرو، مدد اسی سے مانگو، سور و پکار اسی کی کرو، وہی زندگی بخشتا ہے۔ یہ سرسبز کھیت اسی اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، یہ نہریں اسی اللہ نے جاری فرمائی ہیں، یہ صحت، یہ توانائی، یہ طاقت،
یہ مال و متاع، یہ علم و ہنر، یہ مال مویشی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی اس ناصحانہ گفتگو کو قوم نے مذاق میں لے لیا اور کہنے لگے کہ اے ہود پیغمبر، آپ جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ چھوڑا، معبودان باطلہ کو نہ چھوڑا اور رب تعالیٰ کی عبادت پہ نہ لگے اور ہود پیغمبر کی بات کو نہ مانا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لے آئیں جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اگر آپ اس بات کے اندر سچے ہیں۔ دیکھیں اس قوم کی دیدہ دلیری کتنی بڑھ گئی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم پر کوئی قابو پانے والا نہیں ہے، شاید ہم کسی کی گرفت میں اور کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا، اور قرآن مجید میں اس کے تکبر کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں قوم عاد کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ کیوں جی، اس زمین میں کسی کو تکبر کرنے کا حق حاصل ہے؟ کبریائی والی چادر اللہ کی ہے۔ تکبر کسے سجدہ ہے؟ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں کبریائی، بڑائی، عظمت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب الارض، جو زمین کا بھی پروردگار، آسمان کا بھی پروردگار، تمام جہانوں کا بھی وہ اللہ پروردگار ہے۔ کبریائی والی چادر صرف اللہ پاک کو سجدتی ہے، کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہود پیغمبر جب آئے، انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کو سمجھایا، قوم کے وڈیروں کو سمجھایا۔ وہ جو وڈیرے تھے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین کے اندر ناحق تکبر کرنے لگ گئے۔ آپ دیکھیں نا، تکبر کسی عبادت گزار کے اندر بھی آ جائے، اس کا بھی ستیہ ناز کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان رہ گیا، ابلیس جس نے جنت کا ایک ایک چپا قدم اپنے سجدوں کے ساتھ پر کر دیا تھا، جنت کا ایک ایک حصہ اپنے سجدوں کے ساتھ پر کر دیا تھا، لیکن جس وقت اللہ پاک نے فرمایا ابلیس سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اور اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابا واستکبرا، اس شیطان ابلیس لعین نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ بن گیا، اس نے تکبر کیا۔ یہ جو قوم عاد تھی، اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز، خوبصورت پیرائے کے اندر سمجھایا، لیکن دنیا کی مال و دولت کے پیش نظر، دنیا کے پیسے اور دولت کے بل بوتے پہ، جسمانی قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ، اپنے علم و ہنر کے بل بوتے پہ
پہ بجائے بات کو قبول کرنے کے اللہ پاک فرماتے ہیں فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، کیونکہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندہ ہو کے تکبر کرے، اللہ کا غلام ہو کہ وہ تکبر کرے، عاجز ہو کہ متکبر بنے، فرمایا کمزور مخلوق ہو کہ وہ متکبر بنے، اور تکبر میں آگے کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اللہ اکبر، اتنا بڑا تکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مان کے آپ کی بات کو جھٹلا کے کیا کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو، کون ہے جو زور میں ہم سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، فرمایا هو اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ زور آور کون؟ بولیے اونچی آواز سے، سب سے زیادہ طاقتوں کا مالک کون؟ اللہ کے سامنے کسی کی طاقت اور زور چل نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے یہ تکبر کیا، یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کا غرور توڑنے کے لیے پہلے ان کو تنبیہ فرمائی۔ تنبیہ کیسے فرمائی کہ 3 سال تک اللہ پاک نے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں اتارا۔ کتنے سال کے لیے؟ بولو 3 سال کے لیے۔ بارشیں بند ہو گئی۔ جس وقت بارشیں بند ہوئیں کھیتیاں خشک ہو گئی، آپ بڑے پریشان کہ ہمارا کیا بنے گا۔ 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا کہ جاؤ بیت اللہ شریف میں جا کے دعا مانگو کہ اللہ ہم پہ بارش اتارے اور یہ اللہ ہمارا یہ قہر ختم کرے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے، کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بالآخر ان کے میزبان نے توجہ دلائی کہ تم کیا کرنے آئے تھے اور کس کام کے اندر تم لگ گئے؟ شرابیں پیتے ہو اور مغنیہ عورتوں کے گانے سنتے ہو، تم اللہ کے گھر بیت اللہ میں کیوں نہیں جاتے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ قوم عاد کا کیا حال ہو گیا؟ آئے واپس، بڑی دعائیں مانگی، لیکن اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کی نافرمانی کر چکے تھے اور اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانا چاہتے تھے، اور یہ دھمکی کے طور پر کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ عذاب جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر آپ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ واپس آئے، ایک دن کالے سیاہ بادل بستی کے اوپر اٹھتے ہوئے ایک وادی میں سے آئے، سارے کے سارے لوگ بڑے خوش ہو گئے اور کہنے لگے لو جی یہ کالے سیاہ بادل برسیں گے تو خوشحالی آ جائے گی، قحط ختم ہو جائے گا، بڑے خوش ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، مستقبل أَوْدِيَتِهِمْ، پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی شکل میں، اصل میں تھا کیا؟ عذاب، وہ جو کالے سے بادل تھے، عذاب کو
ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا. جس وقت وہ عذاب آیا بادل کی صورت میں، گھنے سیاہ بادل، اندر ہی اندر خوش ہو گئے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا. یہ ایک بادل ہے جو ہم پہ بارش برسائے گا. اللہ پاک نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به، نہیں یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ ایک چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی. تم اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہود پیغمبر فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ وہ عذاب لے آئیں جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. کالے سیاہ بادل کو دیکھ کے پوری قوم خوشیاں منانے لگ گئی. پوری قوم جشن منا رہی ہے کہ 3 سال کا قید ختم ہو جائے گا. خوب بادل برسے گا، بارشیں خوب ہوں گی، پھر سے نہریں جاری ہو جائیں گی، پھر سے باغ باغیچے بارونق باغ بن جائیں گے. اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. آپ بھی یہ تکبر چھوڑ دو، آپ بھی یہ ساری کی ساری باتیں جو اللہ کی ناراضگی والی ہیں ان کو چھوڑ دو. لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. کس انداز کے اندر برسایا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتًا لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے ہمارے حکموں کو نہ مانا، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ایک تیز ہوا بھیجی. ایک تیز ہوا بھیجی. وہ اپنے جسموں پہ بڑے نازان تھے کہ ہمارے طاقتور جسم ہیں، ہمارے طاقتور جسم ہیں. بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا کہ یہ چیز تو میرے لیے بڑی معمولی ہے، اس کو تو میں یوں پھونک مار کے اڑا دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا جتنا وہ جسم پہ مان کرتے تھے میں نے عذاب بھی اسی صورت میں بھیجا. ایک ہوا بھیجی. اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے. اللہ پاک فرماتے ہیں تیز ہوا بھیجی. دن تو سارے اللہ کے ہیں، دن کوئی بھی منحوس نہیں ہے، لیکن وہ دن 7 راتیں 8 دن. کتنے؟ 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ تیز ہوا چلتی رہی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے بڑے منحوس ثابت ہوئے یہ دن. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. وہ عذاب کیسے تھا، وہ ہوا کیسے تھی، وہ آندھی کیسے تھی. اللہ پاک نے اس آندھی کا بھی نقشہ کھینچا ہے قرآن مقدس کے اندر. اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت وہ تیز آندھی چلی، ہماری طرف سے وہ تیز ہوا آئی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
صرصرا، جس وقت ہم نے ان کے اوپر وہ تیز ہوا چلا دی، تیز آندھی چلا دی، اللہ پاک فرماتے ہیں تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو اس نے اس طرح اٹھا کے مارا، بڑے بڑے لوگ، کتنے قد والے، کتنی قوت و طاقت کے مالک، فرمایا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ کے وہ ہوا پھینک دیتی تھی جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوتے ہیں، کانہم اعجاز نخل منقعر، ہوا نے ان کو اٹھایا اور ہوا نے ان کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے جا کے ان کو الٹا منہ کے اوپر پھینک دیا، نیچے زمین میں آئے، ان کے دھڑ کا، ان کے جسم کا اور ان کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ بچا، فرمایا جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں، ٹہنیاں الگ ہو جائیں، خوشے الگ ہو جائیں اور ان کی جڑیں الگ ہو جائیں، اللہ پاک نے اتنے بڑے جسموں کے مالک قوم کے لوگوں کو یوں ہی تباہ و برباد کر دیا، پھر کوئی چیز ان میں باقی نہ رہی۔ اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہ گئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اے مکے والو آج تم بھی اپنی قوت و طاقت پہ اور اپنی مال و متاع پہ اور دنیا کی تم تراہٹ پہ نازا ہو کہ میرے پیارے پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو جھٹلاتے ہو، دیکھو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ کا عذاب اور اللہ کا ڈراوا پھر کیسے آیا۔ اللہ پاک کے عذاب سے ہر وقت انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ جو کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، اللہ پاک نے ان کی ساری تدبیروں کو ناکام و نامراد